میرے پاکستانیوں، جو ہم نے آپ سے وعدہ کیا کہ کرونا کے دنوں میں آپ کے پاس ریگولرلی آئیں گے آپ کو اپڈیٹس دینے کے لیے کہ ابھی تک حالات کیا ہیں، بیماری کے کیا حالات ہیں، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، آگے کیا نظر آ رہا ہے، تو اس لیے ہم پھر میری ٹیم میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور باری باری یہ سارے آپ کو اپنے ایریاز کے اندر بتائیں گے کہ اب تک کیا پروگریس ہوا۔ میں آپ سب کو شروع میں بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ہمارا سچویشن ہے کیا۔ اللہ کا کرم ہے کہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ جتنے زیادہ آج 30 اپریل کو کیسز ہونے چاہیے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس طرح کی تیزی سے اموات نہیں ہوئی پاکستان میں۔ اور یہ ایک تو ہم نے بڑا پہلے شروع کیا، جب ہمارے 26 کیسز تھے پاکستان میں تو تب ہم نے لاک ڈاؤن شروع کیا، اور دوسرا عوام کا بھی بڑا میں شکریہ ادا کروں گا کہ عوام نے بھی ہمارے ساتھ بہت حد تک تعاون کیا، اور اس کی وجہ سے آج باقی دنیا کا اگر آپ دیکھیں اور اس سے پاکستان کا موازنہ کریں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے حالات بہت بہتر ہیں۔ ہم جو سمجھ رہے تھے ایک وقت پہ کہ اپریل کے آخر تک ہمارے ہسپتال میں بھرے ہوئے ہوں گے، بہت زیادہ پریشر ہوگا ہاسپٹلز میں، وینٹیلیٹرز جتنے پاکستان میں اب تک ہیں، ایک وقت پہ یہ سوچ تھی کہ یہ سارے وینٹیلیٹرز بھرے ہوں گے، تو اور وینٹیلیٹرز کا مطلب کہ جو ہے انٹینسو کیئر میں جو تھوڑے سے کرونا کے مریض جن کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، وہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ جتنے بھی ہمارے انٹینسو کیئر کے جو ہاسپٹل میں یونٹس ہیں وہ بھرے ہوئے ہوں گے، لیکن شکر ہے اللہ کا کہ آج ہمارے حالات بہت بہتر ہیں۔ تو باقی دنیا سے آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ میں کیا حالات ہیں، ان کے تقریباً جو آخری میں نے دیکھا تھا 60,000 لوگ تک مر چکے تھے، اور 2-3 یورپین ممالک میں 20-20 ہزار لوگ اب تک مر چکے ہیں۔ میری کل پریزیڈنٹ روحانی ایرانی صدر سے بات ہوئی، اور ان کی ہمارے خطے میں سب سے زیادہ جو کرونا وائرس کا جو سب سے برا امپیکٹ پڑا، جس کا سب سے زیادہ نقصان ہوا، وہ جانی نقصان ہوا، وہ ایران میں تھا۔ ان کے تقریباً 5,500 یا 6,000 کے قریب ان کی فوتگیاں ہوئی تھیں، اور کافی زیادہ انفیکشن تھی۔ تو ان سے بھی میری بات ہوئی۔ آج میری پریزیڈنٹ سیسی جو ایجپٹ کے پریزیڈنٹ ہیں ان سے بھی بات ہوئی۔ تو پہلے میں ایران کا آپ کو بتا دوں کہ ایران کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا اب کہ صرف وہ بڑی گیدرنگز یعنی شادیاں، کالجز، سکولز، یونیورسٹیز، ان کو انہوں نے بند رکھا ہے، ریسٹورنٹس بند رکھے ہیں۔ باقی انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ سارا کاروبار وہ اپنا چلا دیں ایران کے اندر، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی جس طرح میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، ان کو بھی یہ خوف ہے کہ کرونا سے ہم لوگوں کو بچاتے بچاتے باقی ملک کے اندر جو ان کا یہ خیال ہے کہ وہ کرونا سے بھی زیادہ ہے، تو لہٰذا انہوں نے اپنے سارے باقی کاروبار سارا انہوں نے فیصلہ کیا چلانے کا۔ مصر کے اندر انہوں نے پہلے دن سے فیصلہ کیا کہ وہی اسکول، کالجز، یونیورسٹیز جو بڑے بڑے جدھر بھی اجتماع ہوں ان کو تو انہوں نے بند کر دیا، لاک ڈاؤن کر دیا، لیکن انہوں نے بھی اپنے جو جدھر زیادہ ان کے دہاڑی دار جو مزدور کام کرتے تھے وہ انہوں نے پوری کوشش کی کھلے رہنے کی، جو ان کے بڑے پروجیکٹس تھے وہ چلنے دیے، کنسٹرکشن چلنے دی مصر کے اندر، اور ان کا بھی ہمارا طرح کا ہی اب تک اگر مصر اور ہمارا دیکھیں تو ایک ہی ہے، ہمارے جتنے بھی اموات ہوئی ہیں تقریباً ملتی جلتی ہیں، اور ان کے بھی معاشی حالات ہماری طرح کے تھے، برے تھے، انہوں نے بھی باہر سے قرضے لیے ہوئے تھے۔ تو ان سے پھر ہم نے جو بات چیت کی تو ہمارا جو لاک ڈاؤن تھا ان سے زیادہ سخت تھا، لیکن اس کے باوجود جو جتنی اموات ہوئی وہ تقریباً ایک ہی ہیں، اور آگے ہم نے سوچا کہ ایک دوسرے کا ایکسپیرینس شیئر کر کے اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے،
کیونکہ آج کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کتنی دیر تک چلے گا. اگر آج تھوڑا کنٹرول بھی کر لیں تو یہ آگے نہیں کوئی کہہ سکتا کہ ایک دم پھر سے ایک سپائک نہ آ جائے کہیں جا کے. 6 مہینے چلے گی, سال, کوئی کہتا ہے تب تک ساری دنیا کو بڑا سوچ سمجھ کے چلنا پڑے گا جب تک کہ کوئی ویکسین نہیں نکلتی کرونا وائرس کے علاج کے لیے. میں اب آپ کو وہ جو ہم اب تک کر کے رہے ہیں, کیونکہ ہم سب کو پہلے دن سے احساس ہے, میری ٹیم کو پوری طرح احساس ہے کہ جو دہاڑی دار اور جو ہمارے مزدور اور جو ہمارے ویٹرز جو ریسٹورنٹس میں کام کرتے تھے, جو ہمارے ٹیکسی والے, جو رکشہ والے, ہم سب کو یہ احساس تھا کہ جب لاک ڈاؤن ہوگا تو یہ سب سے زیادہ متاثر یہ طبقہ ہوگا. تو اس کے لیے پہلے تو ہم نے یہ ایمرجنسی احساس پروگرام کیا, جس کی میں خاص طور پہ ڈاکٹر ثانیہ نشتر کو مبارک دینا چاہتا ہوں, کیونکہ بڑا زبردست پروگرام کیا. کہیں بھی دنیا کے اندر اس طرح اتنے تھوڑے وقت پہ اتنا زیادہ پیسہ اور مستحق لوگوں کو کہیں بھی نہیں ڈسٹریبیوٹ کیا گیا جو کہ اس پروگرام کے تحت کیا گیا. یہ واقعی ایک پاکستان کے لیے, ہماری گورنمنٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں بڑی فخر کی بات ہے کہ ایک ایسا پروگرام آیا جس نے پہلے تو کوئی امتیاز نہیں کیا گیا, کہ کوئی پولیٹیکل کنسیڈریشنز نہیں تھے, صرف اور صرف دیکھا گیا ڈیٹا کے تحت کہ کون غریب طبقہ تھا, ان کو پیسے پہنچائے گئے. یہ نہیں دیکھا گیا کہ کون سا ہمارا تحریک انصاف کا صوبہ تھا یا کون سا ہمارا مخالف تھا. سندھ کے صوبے کو سب سے زیادہ پیسے گئے احساس پروگرام سے, اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ایک مجھے خوشی یہ ہوئی کہ بہت جو مشکل وقت میں ہمارے نیچے لوگ حالات میں تھے, مجھے بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ ان تک پیسہ پہنچا. اب تک 66 لاکھ خاندان تک پیسہ پہنچ چکا ہے, 66 لاکھ خاندان تک, اور اب تک ہم نے پیسہ خرچ کیا ہے 81 ارب روپیہ اب تک ڈسٹریبیوٹ ہو چکا ہے. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ 1 کروڑ 20 لاکھ خاندان تک انشاءاللہ اگلے ہفتے 10 دن تک پہنچ جائے گا. اور دوسرا جو پروگرام شروع کر رہے ہیں وہ جو میں پرائم منسٹر ریلیف فنڈ ہے. اب جو پرائم منسٹر ریلیف فنڈ ہے, میں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو پیسہ ہے یہ صرف ہم ان لوگوں کے لیے رکھیں جو کرونا کی وجہ سے بے روزگار ہوئے ہیں. تو اس میں ہم نے ایک بڑی سوچا کہ ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں اتنے زیادہ لوگوں تک جو بے روزگار ہوئے. اس کے ہم نے 2 طریقے نکالے ہیں. ایک تو ہم پھر SMS کیمپین شروع کریں گے جس میں لوگوں کو یہ ثبوت دینا پڑے گا کہ یہ بے روزگار ہوئے ہیں. اس کا کوئی طریقہ نکال رہے ہیں کہ کس طرح ان کو ثبوت دینا پڑے گا کہ ان کی بے روزگاری کا. تو اس سے جو پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں آپ پیسہ دیتے ہیں, 1 روپیہ جو میں خرچ کروں گا ان لوگوں کی, یہ جو بے روزگار لوگ ہوئے ہیں, تو جو گورنمنٹ ہے, ہماری گورنمنٹ, وہ 4 روپیہ دے گی اس وقت. تو جو ہر 1 روپیہ مجھے آپ دیں گے ان بے روزگار لوگوں کے لیے, 4 روپے اسی کو میچ کرے گی پاکستان کی گورنمنٹ. اور اس کے لیے ہم نے پورا ایک پروگرام بنایا ہوا ہے. ایک تو SMS کے ذریعے ہم جو لوگ مستحق ہیں وہ ہمیں SMS کر سکتے ہیں, اور دوسری طرف جو ہماری ٹائیگر فورس ہے, ان کو ہم نے کہا ہے کہ ہر یونین کاؤنسل تک یہ جا کے اپنا ایک ڈیسک رکھیں اس یونین کاؤنسل میں, اور خود جا کے دیکھیں کہ کون کون سے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. اس میں کئی ایسے لوگ ہیں جو سفید پوش ہیں, جو سامنے نہیں آنا چاہیں گے. تو کیونکہ وہ ہر یونین کاؤنسل میں جو بھی ہمارے ٹائیگرز ہوں گے, وہ وہاں کے ہم جو امام مسجد ہوں گے ان سے, جو زکوٰۃ دیتے ہیں, یعنی ان سے وہ انفارمیشن گیدر کریں گے اور پتہ چلائیں گے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو متاثر ہوئے ہیں. اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس میں کئی سفید پوش ہیں جو سامنے نہیں آنا چاہتے, وہ ہمارے خود جا کے لوگ لوکیٹ کریں گے, وہ فیڈ کریں گے ہمارے کمپیوٹر کے اندر جو نادرا کے ڈیٹا بیس سے
دیکھے گا کہ واقعی یہ مستحق ہے یا نہیں, اور اس کے بعد پھر یہ جو میرا فنڈ ہے اس کے ذریعے ہم ان کو پیسہ پہنچائیں گے. حماد اظہر اس کی آپ کو مزید ڈیٹیلز دیں گے کہ ہم اس کے اوپر اور بھی جو ہم کر رہے ہیں, ایک اسمال اور میڈیم انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑا پروگرام لے کے آئے ہیں, تو اس کی ابھی ڈیٹیلز حماد اظہر دیں گے. اور میں آپ کو بھی مبارک دیتا ہوں حماد, کیونکہ یہ بڑا سوچ سمجھ کے یہ پروگرام لے کے آئے ہیں. اس کے بعد میں یہ چاہوں گا کہ معید آپ کو بتائیں, ایک بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے اوورسیز پاکستانیز, اور سمجھ آتی ہے کہ وہ واپس آنا چاہتے ہیں. آج کل کئی جگہ ان کی کئی ہمارے مزدور ہیں, ان کی نوکریاں چلی گئی ہیں, وہ واپس آنا چاہتے ہیں. کئی جگہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اس کے لیے میں نے معید کو کہا کہ پوری ڈیٹیلز دیں, کیا ہمیں مشکلات آ رہی ہیں اس میں. میں چاہتا ہوں کہ قوم کو پتہ چلے کہ ہاں گورنمنٹ کوشش پوری کر رہی ہے, لیکن اس میں کئی مشکلات آتی ہیں کہ کیوں ہم ان کو واپس نہیں لا سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو بیرون ملک پاکستانی ہے, یہ ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے. جو ہمارا مزدور کام کرنے جاتا ہے, یہ ہمارا VIP ہے اس ملک کا, کیونکہ ان کے پیسے کے اوپر, ان کی ریمیٹنسز پہ پاکستان آج تک چل رہا ہے. تو ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا دھیان رکھیں. اور میں ایمبیسیز کو بھی میسیجز دی ہوئی ہیں کہ جتنی بھی ہماری باہر ایمبیسیز ہیں, یہ خاص طور پہ ہمارے جو یہ مشکل وقت میں اس وقت پاکستانی ہیں, ان کا دھیان رکھیں. لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ایمبیسیز پہ بہت پریشر پڑا ہوا ہے, کیونکہ بہت زیادہ لوگ آنا چاہتے ہیں, اور ہماری جو لمیٹیشنز ہیں, کیا وجہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو یہاں نہیں لا سکتے. میں یہ چاہوں گا کہ معید آپ اس کو پوری طرح ایکسپلین کریں. لیکن میں یہ بھی چاہوں گا کہ ڈاکٹر فیصل پہلے آپ صرف یہ ایک اوور ویو دے دیں اس کا, کرونا وائرس کا, کہ یہ دنیا کی ٹرینڈز جو آپ فالو کرتے ہیں. ڈاکٹر فیصل کا کام ہے کہ وہ سارے میڈیکل ایکسپرٹس کے ساتھ, صوبوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے ہر روز ڈیٹا انالائز کرتے ہیں, کی پریڈکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. کیونکہ جو بھی ہم پالیسیز بناتے ہیں, ہم پوری طرح ان ڈاکٹر سے ڈیٹا لیتے ہیں, اور ان سے پوری ایڈوائز لے کے ان کی انالیسز کے اوپر پھر ہم فیصلے کرتے ہیں, جو کہ ہمارا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہے جو اسد عمر کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. تو وہ ہر روز اس کو ڈسکس کرتے ہیں, اور پھر ہر روز ہم جائزہ لیتے ہیں کہ ہمیں اب آگے کیسے چلنا ہے. تو ڈاکٹر فیصل کو میں کہوں گا بات کریں, اور پھر ڈاکٹر ظفر آپ نے بھی پھر وہ جو آپ نے بھی پوائنٹ سٹریس کرنا ہے کہ اس وقت کے اوپر ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, ہمارے جو ہیلتھ ورکرز ہیں, ان کے اوپر کیا پریشرز ہیں, کیا کیا چیزیں ہم ان کے لیے کر رہے ہیں. شکر ہے اللہ کا کہ ہم کافی چیزیں اب پاکستان میں ہم نے بنانی شروع کر دی ہیں. میں نے آج دیکھا صبح ہم نے بہت زیادہ, جو سب سے بڑا دنیا میں شارٹیج تھی وینٹیلیٹرز کی, ہم نے آج صبح دیکھا کہ مختلف پاکستان کے جو انڈسٹریز ہیں وہ وینٹیلیٹرز انہوں نے بنانا شروع کیا, اور بڑے سستے دنیا کے مقابلے میں. پھر وہ جو PPEs ہیں, جو ڈاکٹرز کے لیے جو پروٹیکٹیو کلودنگ ہے, وہ ساری اس کے لیے وہ بھی بنانی شروع کر دی ہے پاکستان نے. پھر کئی چیزیں تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ کریں, ہم اتنی زیادہ بنا رہے ہیں, تو اس کی بھی یہ ڈاکٹر ظفر آپ کو بعد میں بات کر دیں گے. لیکن میں چاہوں گا کہ اسد پلیز آپ ذرا شروع کریں اوور آل. بتا رہے تھے ابھی کہ ہم پاکستان میں اور پاکستان جیسے ممالک جو ہے ان کے اندر اس بیماری کا جو اثر ہوا ہے وہ اس سے مختلف ہے جو ہم نے یورپ کے اندر دیکھا یا امریکہ کے اندر دیکھا. اور جب یہ بیماری شروع ہوئی, پھیلاؤ شروع ہوا, تو کیونکہ ایک نئی چیز تھی تو اس وقت کوئی آپ کے پاس زمینی حقائق اپنے ملک کے موجود نہیں تھے, تو آپ اسی بنیاد کے اوپر فیصلے کر رہے تھے کہ جو دوسری دنیا کے اندر ہو رہا تھا, یا جو ایک ماڈلنگ کی جا رہی تھی تھیوریٹیکل ایک بنیاد کے اوپر, پرانی اپنی جو لرننگ سی اس کی بنیاد کے اوپر. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہے, اور اب اس وقت ہم تقریباً 2 ماہ ہو گئے ہیں پاکستان میں پہلا کیس آنے کے بعد, 2 ماہ سے ذرا آدھا کا عرصہ گزر گیا ہے, تو اب ہمارے پاس اپنی زمینی حقائق آنا شروع ہو گئے ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے فیصلے کر سکتے ہیں. اور اس کے اوپر جیسے ابھی وزیر اعظم بتا رہے تھے کہ بہت تفصیل کے اندر سے جائزہ لیا جاتا ہے. وہ ٹیمز جو یہ ماڈلنگ کر رہی ہیں اور وہ ہمیں گائیڈ کر رہی ہیں اور یہ مدد کر رہی ہیں ہماری کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ جو صحت کے حالات ہیں
وہ آج سے 15 دن کے بعد یا 1 ماہ کے بعد کیا صورتحال ہوگی، اس کے آگے کیا ہوگا. تو اس میں ایک سے زیادہ ٹیم ہے اور ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہے جس طریقے سے بھی وزیر اعظم نے بتایا کہ وہ اکوپمنٹ جس طریقے سے پاکستان کے سائنسدانوں نے، جو انڈسٹری کے ادارے ہیں انہوں نے مل کر جس طریقے سے رسپانس کیا، اسی طریقے سے اگر آپ اس فیلڈ کے اندر بھی دیکھیں جو ہمارے ایپیڈیمولوجسٹ ہیں، ہمارے ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو ایکسپرٹس ہیں، وہ الحمدللہ ورلڈ کلاس ایکسپرٹیز کے لوگ جو ہیں وہ اس کے اندر کام کر رہے ہیں. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو صرف پاکستان نہیں، وہ پاکستان کے باہر امریکہ میں اور یورپ کے اندر جو ہے وہاں پر بھی ایڈوائز کر رہے ہیں. تو ان ٹیموں کی مدد سے جو صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے اس میں جو پہلے کے اندازے تھے، اگر جو بالکل شروع کے اگر آپ کو یاد ہو جو اندازے تھے، وہ تو ایسے لگتا تھا کہ اب تک صورتحال جو ہے بالکل قابو سے باہر ہو جائے گی، اور کچھ تو ماڈل ایسے تھے جس میں لاکھوں اموات کی بھی بات کی جا رہی تھی. الحمدللہ ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ ہم نے ایسی صورتحال نہیں دیکھی. اموات کے اندر، کیسز کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے، اموات کے اندر بھی اضافہ، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ حالات بالکل بے قابو ہو گئے. اموات کا خصوصی طور پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہم اس کو دیکھتے ہیں، جس طریقے سے ٹریک کر رہے ہیں، تو ہم نے ابھی تک جو پیٹرن دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہر 10 سے 12 دن کے سائیکل کے اندر ایک لیول کے اوپر اموات چل رہی ہوتی ہیں. جو پہلے جو ہے وہ 1-2 تھے، پھر 5-7 ہو گئے، پھر ابھی جو پچھلا 10-12 دن گزرے، آج سے 2-3 دن پہلے تک کی میں بات کر رہا ہوں، تو 15-16-17 کے قریب اوسط چل رہی تھی. اور اس کے بعد وہ سٹیپ چینج آتی ہے. تو ابھی ایک اور ہم سٹیپ چینج دیکھ رہے ہیں. پچھلے 3 دن کے اندر اگر ہم اوسط دیکھیں گے تو وہ تقریباً 21-22 اموات روزانہ کی بنیاد پہ بن رہی ہیں. لیکن جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ قابو سے باہر ہونے والی بات نہیں. اسی طریقے سے وینٹیلیٹرز کے اوپر جو ہمارے مریض ہیں ہسپتالوں کے اندر، وہ پچھلے تقریباً 2 ہفتے سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، وہ 50 اور 60 کے درمیان. اور جیسے میں نے کہا کہ صرف آج کی صورتحال نہیں دیکھ رہے، بلکہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال آگے کیسے جائے گی. اس میں خراب خبر یہ ہے کہ ہماری جتنی بھی تجزیہ ہو رہا ہے اس کے مطابق آگے اموات کے اندر مزید اضافہ ہوگا. لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ الحمدللہ ایسی کوئی چیز ہمیں سامنے نہیں نظر آ رہی کہ جس طریقے سے ہم نے دوسرے ممالک میں دیکھا اس لیول کے اوپر جو ہے وہ ہمیں حالات خراب ہوتے ہوئے نہیں نظر آ رہے. ایک تو یہ حقیقت ہے. دوسری حقیقت جو ہے جس کو ہمیں سامنے رکھ کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں وہ معاشی حالات ہیں. اور وہ معاشی حالات بھی 2 مختلف لیول کے اوپر ہیں، 2 مختلف سطح کے اوپر ہے. ایک تو وہ کہ حکومتی نظام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. جو ریونیو حکومت لاتی ہے، جو حکومت کو محصولات ملتے ہیں جس سے وہ پورا ملک کا نظام چلانا ہوتا ہے، جس سے تمام جو ہے ویلفیئر کا کام بھی ہے وہ بھی اسی کے ذریعے ہوتا ہے، ترقیاتی منصوبے بھی اس سے ہوتے ہیں. تو اس کے اندر آپ کو تقریباً 30 سے 35% کی کمی نظر آ رہی ہے جو کورونا کے آنے سے پہلے کی صورتحال تھی. لیکن اس سے بھی زیادہ جو اہم ہے وہ یہ کہ ایک انفرادی سطح کے اوپر پاکستان کے ایک غریب شخص کے ساتھ یا پاکستان کے ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے شخص کے ساتھ، پاکستان کے سفید پوش کے ساتھ کیا صورتحال اس وقت ہے. ابھی ایک ادارے نے ایک سروے کیا تھا، پاکستان کے اندر بھی کیا اور وہ تمام دنیا کے اندر بھی کیا، اور اس سروے نے بھی وہی دکھایا جو اس وقت عالمی کئی جو ہیں ریسرچ رپورٹس پبلش ہو رہی ہیں عالمی اداروں کی، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان جیسے ممالک جو ہیں، اور پاکستان ان 10-15 ممالک کے اندر اس کا ذکر کیا جاتا ہے جس میں سب سے زیادہ لوگوں کے اوپر جو معاشی بوجھ پڑا ہے. اور کس کے اوپر؟ دوبارہ غریب کے اوپر، سفید پوش کے اوپر، متوسط طبقے کے اوپر. تو یہ دونوں چیزوں کو ساتھ رکھتے ہوئے ہم آگے ابھی جو فیصلہ سازی کرنے جا رہے ہیں انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کریں گے. NCC کا آج میں نے وزیر اعظم سے درخواست کی ہے کہ پیر یا منگل کو وہ اجلاس بلائیں گے جس میں تمام صوبائی وزیر اعلیٰ بھی ہوں گے، وزیر اعظم چیئر کریں گے اس کو، اور اس کے اندر ہم جو ابھی تک ہم نے فیصلے کیے ہوئے ہیں وہاں سے آگے چلنے کی. ابھی ہم نے 9 مئی تک کا آپ کو فیصلہ کیا ہوا تھا جو تقریباً نصف رمضان تک کا ہے. وہاں سے آگے ہم نے کس طریقے سے چلنا ہے وہ اس کے اوپر ہم فیصلے کریں گے. اور امید یہ ہے کہ اگر پاکستانی جس طریقے سے معاونت کرتے رہے ہیں، اگر اسی طریقے سے، اور میری تو درخواست ہوگی کہ اس سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے، جو آپ اپنے درمیان لوگ بے احتیاطی کرتے ہوئے نظر بھی آئیں
ان سے بھی درخواست کریں کہ اگر وہ احتیاط کریں گے تو تمام پاکستانیوں کے لیے آسانی کا راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے. لوگوں کی جو بندشوں کی وجہ سے روزگار کا نقصان ہو رہا ہے اس میں کمی لائی جا سکتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ کی اگر مدد ساتھ رہی, اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, تو امید ہماری یہی ہے کہ اگلے ہفتے جب ہم فیصلے کریں گے تو ہم آسانی کی طرف جائیں گے. جی شکریہ. ڈاکٹر فیصل, میں چاہتا ہوں کہ پہلے ذرا آپ اوور ویو دے دیں جو ڈیزیز کا, پھر ڈاکٹر ظفر. جیسے وزیر اعظم صاحب نے بتایا, ہم روزمرہ کی بیسس پہ بلکہ دن میں کئی دفعہ جو دنیا بھر سے اعداد و شمار آتے ہیں اور خاص طور پہ جو پاکستان کے سے ہمیں اعداد و شمار مل رہے ہیں ان پہ نظر رکھتے ہیں, ان کو اینالائز کرتے ہیں اور مختلف طریقہ کار سے ان کے ذریعے کچھ آئندہ آنے والے دنوں کے بارے میں کچھ تجزیہ کرتے ہیں اور تخمینہ لگاتے ہیں تاکہ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ اس کی روشنی میں کیے جائیں. اس کے مطابق ابھی تک جو چیز ہمیں سامنے آ رہی ہے, اور اب ہمارے اپنے پاکستان کے جو اعداد و شمار ہیں وہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں, اتنی ان کی تعداد ہے کہ ہم اس کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ یہ ویلڈ ہیں اور اس سے اچھے نتیجے یا واضح نتیجے نکالے جا سکتے ہیں. جیسے اسد عمر صاحب نے فرمایا, نہ صرف کہ نئے کیسز کا تجزیہ ہوتا ہے بلکہ اموات اور وہ تمام لوگ جو وینٹیلیٹرز پہ ہیں اور ان کی پروگرس کیسے چل رہی ہے, کتنے بہتر ہو رہے ہیں, اور خدا نخواستہ کتنے جو ہیں وہ اپنی جان ضائع جن کی ہو رہی ہے. ان تمام چیزوں پہ نظر رکھنے کے بعد ہمیں احساس یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت کم از کم اس طرح کی تیزی اس ایپیڈیمک میں نہیں جیسے کہ بہت سے مغربی ممالک میں ہمیں دیکھنے میں نظر آئی, جیسے یورپ میں یا امریکہ میں. اس کا لیکن یہ مطلب نہیں کہ ہم احتیاط چھوڑ دیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اہم میسج, اور اسد صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا, وہ یہ ہے کہ حالانکہ ان سب ممالک کی نسبت ہمارے اعداد و شمار کم ہیں, لیکن چونکہ اپنے معاشی سسٹم کو, اپنے ملک کے نظام کو اور سارے ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پہ سوچتے ہوئے ہمیں بہت سارے اقدامات کرنے پڑے, جس میں ہم نے بزنسز اور کاروبار کھولے ہیں. اس ساری اسٹریٹجی کو کامیاب بنانے کے لیے بہت اہم ہے کہ ہم تمام لوگ, ہر فرد اس ملک کا جو ہے, وہ اچھی چیزیں, وہ اچھی عادات جو ہم نے سیکھی ہیں, جس میں ہائیجین ہے, جس میں احتیاط ہے, جس میں اگر کھانسی ہے تو اپنے آپ کو کور کریں, بے جا کراؤڈز اور بھیڑ میں مت جائیں اور بے جا بھیڑ بنانے کی کوشش بھی نہ کریں. یہ تمام چیزیں جو ہم نے سوچی ہیں اس کے اوپر ہم لگاتار اپنی نظر رکھیں اور ان کو, اچھی عادات کو نہ چھوڑیں. یہ جو ہماری آگے آنے والی اسٹریٹجیز ہیں اس کی کامیابی جو ہے اس پہ بہت حد تک منحصر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بطور پاکستانی اس چیز کو اڈاپٹ کر لیں کہ ہم نے اپنا بھی دھیان رکھنا ہے اور اپنے گرد کے لوگوں کا بھی دھیان رکھنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ جو ریلیکسیشنز ہیں یا ریسٹرکشنز میں کمی ہے اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کرنے کے قابل ہو جائیں گے. شکریہ. اور ڈاکٹر ظفر آپ پلیز. شکریہ صاحب. جیسا کہ کہا گیا اور وزیر اعظم صاحب نے بھی شروع میں فرمایا کہ پاکستان میں جو تخمینے تھے ہمارے اس کی نسبت کیسز بھی کم ہیں اور اموات بھی کم ہیں. وزیر اعظم صاحب نے ایران کا ذکر کیا, تو میں اس حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے آج کے اعداد و شمار ہیں, ایران میں اگر 5,500 کے قریب ڈیتھس ہوئی ہیں راؤنڈ اباؤٹ, تو اس کے مقابلے میں پاکستان میں اب تک جو ہے وہ 346 صرف ڈیتھس ہوئی ہیں, اور یہ ہمارے اپنے تخمینے سے بھی کم ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ساتھ ساتھ لوگ ریکور بھی کر رہے ہیں, جہاں کیونکہ یہ بیماری اس طرح ہے کہ تقریباً 80-85% لوگ جو ہیں ان کو تو معمولی سے درمیانے درجے کی بیماری ہوتی ہے. تو پاکستان میں جو اب تک 15,800 کے قریب جن لوگوں میں کنفرمڈ یہ ڈیزیز آئی ہے, ان میں سے 4,000 سے زائد لوگ جو ہیں مکمل طور پہ ریکور ہو چکے ہیں اور اپنی زندگیوں میں واپس مصروف کار ہیں. پچھلے 24 گھنٹے میں 874 لوگوں کا اضافہ ہوا ہے کنفرمیشن کے حوالے سے. تو یہ کچھ موٹے موٹے اعداد و شمار تھے. میں 2 چیزوں کا اور ذکر کرنا چاہتا ہوں. جس طرح وزیر اعظم صاحب نے بھی فرمایا کہ ہماری حکومت کی, وزیر اعظم صاحب کی بہت بڑی تشویش یہ ہے کہ ہمارے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں, جو ہیلتھ ورکرز ہیں, جو کہ کرٹیکل پیشنٹس جو ہیں کرونا وائرس کے, ان کی نگہداشت پہ مامور ہیں, تو وہ خود کو اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے یہ کام کرتے ہیں. لہٰذا اگین بین الاقوامی سطح پہ اور خاص طور پہ کئی یورپین ملکوں میں
تو جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کے اندر شرح جو ہے 10-11% سے زیادہ ان کو انفیکشنز ہوئی ہیں. پاکستان میں یہ شرح بہت کم ہے، لیکن بہرحال یہ تشویش کی بات ہے. تو اس کے لیے ایک تو جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں اس کے لیے ہم نے ایک قومی پروگرام تشکیل دیا ہے ان کے تحفظ کے لیے اور ان کی سپورٹ کے لیے. اور یہ پروگرام جو ہے یہ انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں شروع ہو جائے گا. اور یہ جو صوبائی حکومتوں کی کاوشیں ہیں اس سلسلے میں، ان کے ساتھ مل کے اس کے اوپر کام کیا جائے گا. اس سلسلے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت پاکستان میں 2 وجوہات کی بنیاد پہ جو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہے اس کی دستیابی کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے. اب دستیابی کا مسئلہ نہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ باہر سے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بہت ساری پروکیورمنٹ کی، اور دوسرے یہ N95 کے علاوہ تقریباً تمام پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ جو ہے لوکلی پروڈیوس ہو رہا ہے. اور N95 بھی اگلے ہفتے 10 دنوں کے اندر پاکستان کے اندر پروڈیوس ہونا شروع ہو جائے گا. اور لہٰذا ہم ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم 100% پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ پاکستان میں پروڈیوس کر رہے ہوں گے. اور اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ NDMA نے ایک خصوصی سسٹم اختیار کیا ہے کہ جس کے تحت جو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہے یہ تمام بڑے ہسپتالوں میں براہ راست پہنچایا جا رہا ہے. لہٰذا اب آپ کو یہ کمپلینٹ نہیں ملتی، بلکہ ایشو جو اب ہے وہ یہ کہ یہ جو پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ ہے اس کو استعمال کیسے کیا جا رہا ہے. تو اس کے بارے میں ہمارے مشاہدات یہ ہیں کہ اس کا کافی irrational یوز بھی ہو رہا ہے. تو ہم جو قومی پروگرام جس کی میں نے بات کی اس میں ان تمام پہلوؤں کے اوپر کام کر کے ڈاکٹرز کو ٹریننگ بھی دی جائے گی اور ان کو سپورٹ بھی دی جائے گی، اور جس میں کہ مینٹل ہیلتھ لانچ ہوا، اس میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے رجسٹر کیا. ہم نے اس کا تجزیہ کیا ہے تو اس میں ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ 17,000 سے زیادہ اس میں والنٹیئرز جو ہیں ان کا صحت یا طب کے شعبے سے تعلق ہے. وہ سارے ڈاکٹرز نہیں، لیکن نرسز بھی ہیں ان میں پیرامیڈکس بھی ہیں. تو ابھی ہم نے ان کو ایک نیا کویسچنیئر بھیجا ہے 17,000 سے زیادہ لوگوں کو، کہ اور ان سے ہم نے ان کی ترجیحات معلوم کی ہیں، ان کی اسپیشلٹیز معلوم کی ہیں، تاکہ پھر ہم ان کو ایسے کاموں پہ معمور کر سکیں ان کے اپنے علاقوں میں، ان کی اپنی یونین کونسلز میں، ان کی اپنی تحصیلوں میں، کہ جہاں وہ جو ہمارے ٹریسنگ ٹریکنگ اور کوارنٹائن کا جو پروگرام ہے، جہاں پہ لوگوں کو ہاؤس آئسولیٹ بھی کرنا ہے، کوارنٹائنس میں بھی رکھنا ہے، یا جو روٹین کی ہیلتھ کیئر سروسز ہیں ان علاقوں میں، تو ان میں پھر ہم ان کو یہ ذمہ داریاں دیں گے اور ان کو اس کام میں شامل کر لیں گے. تو آنے والے دنوں میں اگر آپ یہ سن رہے ہیں تو اگر آپ کو یہ کویسچنیئر موصول ہوا ہے تو پلیز اس کو بھر کے ہمیں بھیجیں تاکہ پھر ہم آپ سے زیادہ بہتر طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں. بہت شکریہ. شکریہ ڈاکٹر ظفر. اچھا، میں اب چاہوں گا کہ ثانیہ آپ جو اب تک احساس کا پروگریس ہے کدھر تک پہنچے پلیز وہ بتائیں. وزیر اعظم صاحب، آج احساس ایمرجنسی کیش کی ڈسبرسمنٹ کا 22واں دن ہے اور اب تک 66 لاکھ خاندانوں کو امداد دی جا چکی ہے. 12,000 روپے فی خاندان. 81 ارب روپے ابھی تک تقسیم ہو چکے ہیں. یہ رقم صوبوں میں کتنی جا رہی ہے، ضلعوں میں کتنی جا رہی ہے، تحصیلوں میں کتنی جا رہی ہے، ہر صوبے میں، ضلع میں، تحصیل میں کتنے حقدار ہیں، ان تمام چیزوں کی تفصیلات ہم نے ایک پورٹل پہ شائع کی ہوئی ہے جو کہ pass.gov.pk پہ جا کے آپ اس کی تمام تفصیلات دیکھ سکتے ہیں. اپنا صوبہ یا اپنا ضلع سلیکٹ کر کے تحصیل سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس میں تمام نمبرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے حقدار ہیں، ان کو کتنی رقم کی ان کے اکاؤنٹس میں کتنے پیسے جمع کر دیے گئے ہیں، کتنے لوگوں نے پیسے نکال دیے ہیں، کتنے پیسے ابھی تک اکاؤنٹس میں موجود ہیں. شفافیت کے پیش نظر یہ تمام تفصیلات جو ہیں ہم نے تقریباً 10 دن پہلے شائع کر دی تھی. میں یہ بھی آج بتانا چاہتی ہوں کہ دوبارہ دہرانا چاہتی ہوں کہ ہماری 3 قسم کی کیٹیگریز ہیں. جو پہلی کیٹیگری تھی اس میں رقم کی ترسیل جو ہے وہ تقریباً پوری ہو گئی ہے.
جو دوسری کیٹیگری ہے اس میں ابھی رقم کی جو تقسیم ہے ابھی جاری ہے، اور اس دوسری کیٹیگری میں تمام وہ لوگ ہیں جو کہ 8171 کی SMS اسکیم کے نتیجے میں ڈیٹا کی جانچ پڑتال کے نتیجے میں حقدار ٹھہرائے گئے ہیں۔ فی الحال پورے ملک میں گلگت سے لے کے کراچی تک 10,000 کیمپوں میں، سینٹرز میں، بینک ATMs پہ ان لوگوں کو رقم کی ترسیل اس وقت جاری ہے۔ یہ ایک بہت بڑا آپریشن ہے، اس میں ہمیں دشواریاں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ روزانہ 5 بجے ہم میٹنگ کرتے ہیں اپنے بینکنگ پارٹنرز کے ساتھ، اپنے فیلڈ آفیسرز کے ساتھ، ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے ساتھ، تاکہ ہم اس چیز کا جائزہ لے سکیں کہ کہاں لیکویڈیٹی کا مسئلہ آیا ہے، یعنی کہ پیسے کی ترسیل کا مسئلہ کہاں آیا ہے، کہاں ہمیں کنیکٹیوٹی کا مسئلہ آیا ہے، کیونکہ یہ تمام چیز انٹرنیٹ کے ذریعے پورا آٹومیٹک سسٹم سے ہوتی ہے، ڈیجیٹل سسٹم سے ہوتی ہے، انگوٹھے لگا کے اب پیسے لیے جاتے ہیں، تو اس میں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کہاں مسائل آ رہے ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا ہم نے کرنا ہے۔ جو لاجسٹک مسائل آ رہے ہیں ان کا بھی روزانہ ہم جائزہ لیتے ہیں، اور جو بدعنوان عناصر ہیں ان کے خلاف کارروائی کے لیے پورا جو حکومتی نظام ہے وہ بہت ہی متحرک ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ FIRs بھی ہوتی ہیں، لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈالا جاتا ہے جو بھی ان معصوم لوگوں کی پیسوں میں کٹوتی کرتے ہیں۔ پاکستان کی ٹیلی ویژن کی توسط سے میں لوگوں کو یہ بھی 2 ضروری اعلانات آپ تک پہنچانا چاہوں گی، کیونکہ 2 چیزوں کی لحاظ سے لوگوں کے بہت سوال ہوتے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ یہ کب ختم ہوگا، اور جن لوگوں کو وہ میسج آیا ہوا ہے کہ آپ کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے ان کو حتمی SMS میسج کب ملے گا۔ تو میں آپ سب کو یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ اگلے 10 دن میں آپ کو حتمی میسج ضرور موصول ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، کچھ لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ جب وہ جاتے ہیں سینٹر اپنے پیسے نکالنے تو ان کے انگوٹھے کام نہیں کرتے۔ یہ تمام نئے حقدار لوگ ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی نادرا کے دفاتر میں ان کے انگوٹھوں کے نشان کی جو ویریفیکیشن ہے تو وہ دوبارہ سے ہونی ہے۔ تو میں آپ سب کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ حکومت بہت متحرک ہے۔ نادرا کے دفاتر کل سے بتدریج کھلتے جا رہے ہیں، اور جن لوگوں کو بھی یہ شکایت آئے گی ان کو نادرا کے دفاتر میں ان کی انگوٹھوں کی ویریفیکیشن کے بعد رقم کی ترسیل میں آسانی آئے گی۔ اسی سے ایک اور منسلک بات جو نادرا کے دفاتر سے منسلک بات ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسے حقدار خاندانوں میں جن میں سربراہ کی وفات ہو چکی ہے اور سربراہ کی وفات کا اندراج نادرا کے ڈیٹا بیس میں نہیں ہوا، ان کو رقم کی حصولی میں مشکلات ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ ان کو مشکلات ہیں، مگر ان کو بھی نادرا کے دفاتر میں جا کے اور ڈیتھ رجسٹر کروانی پڑے گی، تاکہ ان کے خاندانوں میں جو دوسرے حقدار لوگ ہیں ان کے CNIC پہ رقم کی ترسیل کا میسج ان کو موصول ہو سکے اور ہم اس کی آتھرائزیشن اپنے بینکوں کو جاری کر سکیں۔ آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گی کہ جب تک آپ کو ہماری طرف سے تاریخ والا حتمی میسج نہ آئے، کیونکہ ہمارے طرف سے احساس کی طرف سے جن خاندانوں کی نشاندہی ہو جاتی ہے کہ وہ حقدار ہیں، ان کو ایک آخری حتمی میسج آتا ہے جس پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ اپنی رقم اس تاریخ کو جا کے کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ بار بار سینٹروں میں جائیں گے تو وہاں بہت لائنیں، غیر ضروری لائنیں لگتی ہیں، اور کووڈ-19 کے تناظر میں ہم وہ لائنیں ہر صورت میں کم رکھنا چاہتے ہیں، سماجی فاصلے کو ہر صورت میں ملحوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ تو میری دوبارہ آپ سے گزارش ہوگی کہ جب تک آپ کو احساس کی طرف سے 8171 سے SMS نہ آئے تب تک آپ لائنوں میں نہ لگیں، اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ 8171 کا میسج ہی ہماری طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت بہت سے فیک میسیجز جو ہیں وہ بھی مارکیٹ میں سرکولیٹ کر رہے ہیں اور آپ کے ٹیلی فونز تک پہنچیں گے۔ تو دھوکے میں نہ آئیے، صرف 8171 کے میسج پہ ہی، تاریخ والے میسج پہ اپنے پیسے لینے جائیے۔ شکریہ ثانیہ۔ میں خاص طور پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں
کہ کبھی بھی اتنا زیادہ پیسہ اتنے تھوڑے وقت میں اور اتنے ٹرانسپیرنٹ طریقے میں کبھی بھی پاکستان میں اس طرح، بلکہ شاید ہی کسی ملک میں اس طرح ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہو. مجھے خوشی اس لیے بھی ہے کہ ہم ایک پاکستان کو انشاءاللہ ایک فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں، اور فلاحی ریاست کے لیے یہ جو ڈیٹا بیس تیار ہو رہا ہے اور یہ جو طریقہ کار ہے پیسہ دینے کا، یہ انشاءاللہ آگے ہمیں بڑی مدد کرے گا کہ ہم کیسے ایک سارے ملک کو میپ کریں، ملک کے مستحق لوگوں کو پاس ہمارا ڈیٹا ہو، اور ہمارا مسلسل کوشش ہو کہ ان لوگوں کو ہم کیسے اوپر اٹھائیں. اور یہ چائنا اگر آج ایک عظیم ملک بنا ہے تو انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھایا تھا، اور تب وہ ایک عظیم ملک بنا ہے. حماد حضرت، میں آپ چاہوں گا کہ آپ پلیز بتائیں یہ جو آپ نے اسمال اور میڈیم انڈسٹری کا پروگرام بنایا ہے. وزیر اعظم صاحب، ہمارا جو پروگرام لانچ ہوا ہے جس کی 2 دن پہلے کابینہ نے منظوری دی ہے، اس کا نام ہے وزیر اعظم کا چھوٹا کاروبار امدادی پیکیج، اور اس پیکیج سے 35 لاکھ چھوٹے کاروبار پاکستان میں مستفید ہوئیں گے. 50 ارب روپے رقم اس کے لیے مختص کی گئی ہے، اور اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ چھوٹے کاروبار جن کا 5 کلو واٹ اور 70 کلو واٹ تک کا صنعتی کنیکشن ہے، 5 کلو واٹ کا کمرشل اور 70 کلو واٹ کا صنعتی کنیکشن، حکومت پاکستان جب بھی وہ اپنا کاروبار کا سلسلہ دوبارہ جاری کریں گے تو حکومت پاکستان اگلے 3 ماہ کا ان کا بجلی کا بل ادا کرے گی. ان کی پچھلی کنزمپشن ہسٹری، یعنی کہ ان کی پچھلی جو کھپت ہے بجلی کی، اس کو دیکھ کے 3 ماہ کا جو کریڈٹ ہے، 3 ماہ کی جو رقم ہے ان کے آنے والے بل میں، اگلے بل میں جو اگلا بل آپ کے پاس آ رہا ہے اس کے اندر جمع کرا دی جائے گی، اور وہ یہ رقم اگلے 6 ماہ میں کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں. اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ 35 لاکھ چھوٹے کاروبار جو ہیں وہ مستفید ہوں گے. 5 کلو واٹ کے جو کمرشل کنیکشن ہے، 95% کمرشل کنیکشن کا وہ حصہ بنتے ہیں، وہ مستفید ہوئیں گے. 80% جو پاکستان میں صنعتی کنیکشن ہے وہ 70 کلو واٹ کے ہیں، وہ اس سے مستفید ہوئیں گے. اور یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور اس کا تمام انتظام کر لیا گیا ہے، اور اگلا انشاءاللہ تعالیٰ جو بل آپ کو مئی کے مہینے میں موصول ہوئے گا اس میں آپ کو آپ کے 3 ماہ کے بجلی کے بل کی کھپت کے لیے جو رقم ہے وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ نظر آ جائے گی. اس کے علاوہ دوسرا وزیر اعظم کا کرونا ریلیف فنڈ جو ہے اس کو ہم مرج کر رہے ہیں مزدور کا احساس پروگرام کے ساتھ، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو شخص بھی 1 روپیہ دے گا، یا مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص 1 لاکھ روپیہ وزیر اعظم کے کرونا ریلیف فنڈ میں دیتا ہے تو حکومت پاکستان اس 1 لاکھ کے بدلے میں 4 لاکھ روپے جو ہے وہ اس اکاؤنٹ میں ساتھ ڈپازٹ کرائے گی. اور اس پیسے کا ہم کریں گے کیا؟ یہ رقم استعمال ہوئے گی ان لوگوں کے لیے جو بے روزگار ہوئے ہیں کرونا کی وجہ سے، جو لے آف ہو گئے ہیں، جس میں دہاڑی کے مزدور شامل ہیں، ملازمین شامل ہیں جو مختلف صنعتوں میں، کاروباروں میں، دکانوں میں کام کرتے تھے. اور ان کے لیے ایک علیحدہ پورٹل بنایا جائے گا احساس کے انڈر، اور وہاں پہ ان کی رجسٹریشن کرائی جائے گی. اور ہفتے والے روز جب وزیر اعظم یہ پیکیج اناؤنس کریں گے تو وہاں پہ یہ تفصیلات بھی دی جائیں گی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے لاکھوں کی تعداد میں جو بے روزگار مزدور ہیں، جو بے روزگار افراد ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ مستفید ہوئیں گے. شکریہ. جی شکریہ حماد. میرے پاکستانیوں، آخر میں دیکھیں ساری دنیا کے اندر کرونا کا امپیکٹ پڑا ہے. زیادہ تر آپ نے امیر ملکوں کا دیکھ لیا، امریکہ کیا کر رہا ہے، کتنے انہوں نے پیسے اب تک ریلیف پیکیج دیے ہیں. ان کے لیے آسان تھا بے روزگاروں کو پہنچنے کے لیے، کیونکہ ان کے سارے جو بے روزگار ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں. ان کے ان امپلائمنٹ بیورو جو ہے وہ سیدھی طرح رجسٹر کرتا ہے، اور اس کے ذریعے حکومت کے لیے بڑا آسان ہے ان کے بینک اکاؤنٹس میں سیدھے چیک بھیج دیں. ہمارے جیسے ملک میں، پاکستان میں، جدھر زیادہ تر ہمارا جو مزدور ہے، جو دہاڑی دار ہے، وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. تقریباً 75% سے کوئی کہتا ہے 80%، اس کے بیچ میں وہ لوگ ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں، جو بھٹوں پہ کام کرتے ہیں، جو عام چھابڑی لگاتے ہیں. یہ سب لوگ متاثر ہیں. تو اس لیے ہماری جو میری گورنمنٹ کی پوری کوشش تھی شروع میں کہ جیسے ہی یہ ایک جب ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑا تو سارا ہمیں یہ خوف آنا شروع ہو گیا کہ امریکہ اور یورپ کا تو اور پرابلم تھا. ان کے پاس تو کوئی پیسے کی کمی نہیں ہے، اور ان کے پاس اپنے یہ جو بے روزگار لوگ ہیں ان تک پہنچنے کی مشکلات نہیں ہیں، کیونکہ وہ سب رجسٹرڈ ہیں.
لیکن ہمارے ملک میں تو یہ بہت ایک ہمیں خوف آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں جدھر ایک سارا دن کام کر کے ایک چھابڑی والا یا ایک دہاڑی دار اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے، وہ اگر بے روزگار ہو جاتا ہے اور 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے، تو ان کے لیے تو ان کے پتہ نہیں آیا، اللہ مدد کرے ایسے لوگوں کی کیا گزر رہی ہوگی ان کے اوپر. لہٰذا یہ پہلے تو احساس کیش پروگرام ہے، اس کے بعد یہ جو ہم نے یہ بہت بڑا پروگرام انشاءاللہ میں ہفتے کو اناؤنس کروں گا اور اس کی تفصیل آپ کو دوں گا. یہ بہت بڑا پروگرام ہے. کوشش یہ ہے کہ جو لوگ بچ جائیں 1 کروڑ 20 لاکھ خاندان کو امیجیٹلی انشاءاللہ جو کیش پہنچ جائے گا. یہ جو ہمارا 12,000 کا پروگرام ہے، تو جو بچ جائیں گے انشاءاللہ وہ جو ہم اب رجسٹر کریں گے سیٹرڈے سے شروع کریں گے، اور پھر جو ہمارے یہ ٹائیگر فورس ہے یہ ہر یونین کونسل میں جا کے ڈیسک رکھے گی، وہاں رجسٹرڈ کرے گی ان لوگوں کو، اور ان میں سے کئی سفید پوش بھی ہیں جو مشکل میں ہیں، ان کو رجسٹر کرے گی. اور پھر ہماری پوری کوشش ہے کہ ایک آپ جو مجھے فنڈز دیں گے پرائم منسٹر ریلیف یہ کرونا ریلیف میں، ایک وہ 1 روپیہ اگر وہ آئے گا ان کو دینے کے لیے بے روزگاروں کو، تو 4 روپے گورنمنٹ آف پاکستان دے گی اس کے ساتھ. سو 1 لاکھ اگر وہاں سے آئے گا تو 4 لاکھ 5 لاکھ ہمارے پاس ہو جائے گا پیسہ دینے کے لیے یہ جو بے روزگار ہمارے مزدور ہیں، سفید پوش لوگ ہیں. اور انشاءاللہ یہ بھی پروگرام شروع کریں گے. لیکن یہ کوشش یہ ہے کہ یہ ہم وہ وقت گزار لیں جب تک ہم لاک ڈاؤن کم کرتے جائیں. وہ جس طرح آپ کو دیکھ لیا کہ ہمارے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، ڈاکٹر فیصل پورے جو نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے، آپریشن سینٹر ہے، وہ ہر روز ایویلیویٹ کرتا ہے، اس کے مطابق جا رہے ہیں، صوبوں کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو جیسے جیسے ہم دیکھیں گے ہم یہ ایز ڈاؤن کریں گے تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. کبھی بھی گورنمنٹ اتنے زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی. تو ان تک تو صرف جب تک ہم روزگار نہیں دیتے اور ہم روزگار کے موقع نہیں فراہم کرتے، جس طرح کنسٹرکشن ہے، جس طرح انڈسٹری ہے، جس طرح ٹیکسٹائل ہے، تو تب تک تو پوری طرح لوگوں کو یہ ریلیف نہیں ملے گا. لیکن اب سے تب تک انشاءاللہ کوشش کریں تک زیادہ سے زیادہ تر لوگوں تک پہنچ سکیں. لیکن آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جو مشکل وقت ہے یہ ایک پوری قوم اس کا مقابلہ کر کے جیتے گی. اگر گورنمنٹ آپ کو صرف کہتی ہے کہ جی اگر ہم مسجدوں میں جانا ہے تو آپ اپنے اندر فاصلے پیدا کریں، سوشل ڈسٹینسنگ کریں، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو نقصان تو ہم سب کا ہے. اگر ہم جیسے جیسے کھولیں گے اور ہمیں کھولنا ہے، جس طرح ایران نے کھول لیا، ایران کے ہمارے بہت برے حالات ہیں، انہوں نے زیادہ ہمارے ساتھ سے اپنے ملک کو کھول دیا کاروبار کے لیے. اور اگر مصر اس طرف نکل گیا ہے تو جانا تو ہم نے بھی ادھر ہے. لیکن اس کی کامیابی تب ہوگی کہ اگر قوم مل کے خود ذمہ داری لے، قوم ذمہ داری لے کہ ہم نے خود اپنے اوپر ڈسپلن کرنا ہے، ہم نے بچنا ہے. یہ بڑی ہمیں پتہ ہے کہ یہ تیزی سے پھیلتی ہے، جب زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں تو ہمیں خود ذمہ داری لینی پڑے گی. اور مجھے یہ بڑا برا لگتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ جی اگر مسجد میں جا رہے ہیں تو ان کو مسجدیں بند کر دیں، نمازی وہاں جائیں تو پکڑ کے ان کو جیل میں ڈال دیں. ایک ذمہ دار قوم، ایک آزاد قوم خود ذمہ داری لیتی ہے. اس کو ڈنڈے مار کے وہ کام کروانا جو کہ ان کی اپنی بہتری کے لیے ہے، وہ ایک ذمہ دار قوم نہیں کرتی. ایک آزاد قوم اس طرح نہیں کرتی. اور میں وہی چاہتا ہوں کہ اپنی قوم، ہم ایک ذمہ دار قوم بن کے مقابلہ کریں اس کا، سب اکٹھے مل کے اس مشکل وقت سے نکلیں. میں آپ کو اپنی حکومت سے یقین دلاتا ہوں کہ سارا وقت ہم سوچ رہے ہیں یہ مختلف جو چیلنجز آ رہے ہیں یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور کرونا کی وجہ سے. اور انشاءاللہ مجھے اعتماد ہے کہ اب تک اللہ نے ہمارے بڑا کرم کیا ہمارے پہ، اور جس طرح ہم جا رہے ہیں ہم وہ ملک ہوں گے جو کم از کم کرونا سے سب سے بہتری سے مقابلہ کر کے نکل سکتے ہیں. لیکن لاک ڈاؤن کے لیے یہ جو لاک ڈاؤن کے اثرات ہیں اس کا ہمارے نچلے طبقے پہ، کمزور طبقے پہ، غریبوں پہ زیادہ مشکل وقت آیا ہوا ہے. اور ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ ان کے اوپر سے کم بوجھ پڑے. شکریہ اور پاکستان پائندہ باد.